منگول اپنے زمانے میں ظلم و بربریت اور دہشت کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ 12ویں صدی میں چنگیز خان کی قیادت کے اندر یہ قوم پوری دنیا کو فتح کرنے نکل کھڑی ہوئی اور صرف 100 سال کے اندر اپنے گھوڑوں، تیروں اور تلواروں سے انہوں نے اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کر دی، اور چائنا کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان اور اس کی فوج یورپ کے لیے نکل کھڑی ہوئی اور اپنے راستے میں آنے والی ہر سلطنت کو نہ صرف فتح کیا بلکہ وہاں پر اپنے ظلم و وحشت کے نشانوں کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ یہ منگول قوم کسی بھی سلطنت پر اس غرض سے حملہ نہیں کرتی تھی کہ وہاں پر اپنی حکومت قائم کرے، بلکہ ان کا مقصد وہاں کے خزانوں کو اور دولت کو لوٹنا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ہر چیز کو آگ لگا دیتے۔ اس شہر کے ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہو، عورت یا پھر بچے، سب کو قتل کر دیتے، کسی ایک کو بھی نہ چھوڑتے، اور شوق کے طور پر ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے، یہاں تک کہ کسی جانور کو بھی نہ چھوڑتے بلکہ پودوں، درختوں، فصلوں، گھر اور عمارتوں کو بھی آگ لگا دیتے۔ ہر طرف بس تباہی، آگ اور خون خرابہ ہی نظر آتا۔ جس شہر پر یہ حملہ کرتے وہ ترقی کے اندر دنیا سے کم از کم 300 سال پیچھے چلا جاتا۔ ان کے دور میں بغداد شہر کی تباہی اس کی سب سے اچھی مثال ہے، جو کہ اس وقت کا سب سے ایڈوانس اور ترقی یافتہ مسلم شہر تھا۔ 1279 یعنی 1279 کے اندر اپنے عروج پر یہ منگول امپائر اتنا بڑا تھا جو کہ آج کے دور کے ساؤتھ کوریا سے لے کر پولینڈ تک 28 ملکوں کے اندر پھیلا ہوا تھا، کیونکہ یہ منگول فوج انتہائی ماہر اور وحشی تھی، اور ان کی وحشت کی وجہ سے دنیا کی باقی تمام سلطنتیں ان کا مقابلہ کرنے سے ڈرتی تھی۔ ان کا نام سن کر ہی خوف سے ان کی ٹانگیں کانپنے لگتی۔ چنگیز خان کے دور کے اندر ہندوستان، جس میں آج کے دور کے انڈیا، پاکستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش جیسے سبھی ممالک شامل تھے، اس دور کے سب سے امیر ملکوں کے اندر شامل تھا۔ اسے سونے کی چڑیا کہا جاتا، کیونکہ یہاں کے مسالے اور تجارتی سامان باقی دنیا کے اندر ایکسپورٹ ہوا کرتا۔ منگول امپائر کے نقشے کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہندوستان کی سرزمین منگول امپائر کے بالکل بارڈر پر موجود تھی، اور چین سے لے کر ایشیا تک کا تمام علاقہ انہی کے پاس تھا، جن میں پاکستان کے زیادہ تر حصوں پر یہ منگول قبضہ کر چکے تھے۔ مگر اس کے علاوہ چاہ کر بھی ہندوستان کے باقی حصے پر یہ منگول قبضہ نہیں کر پائے، جس کے پیچھے ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ منگولوں نے ہندوستان کی سرزمین پر اسے لوٹنے کے لیے، اسے تباہ کرنے کے لیے اس پر کبھی حملہ نہ کیا ہو۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی تھا۔ منگولوں نے 5 مرتبہ سے زیادہ ہندوستان کی سرزمین پر بار بار حملے کیے، جس کے اندر ان کی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی فوج شامل تھی، مگر ہر بار ایک ہندوستانی بادشاہ نے انہیں ایسا سبق سکھایا کہ کئی مہینے اور کئی سال تک یہ نہ تو اپنی کمر سیدھی کر پائے اور نہ ہی اپنے نقصان کی بھرپائی۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ منگول جیسی وحشی قوم کو اتنے عبرتناک طریقے سے شکست دینا یقیناً یہ کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں ہے۔ اگر یہ حکمران اس وقت ہندوستان کو منگولوں سے نہ بچاتے تو اس کا حال بھی وہی ہوتا جو کہ بغداد اور منگول فوج کے راستے میں آنے والی ہر ریاست کا ہوا۔ ہندوستان